سید احمد صہیب حسینی آپ کی خدمت میں حاضر سوال جواب کی پہلی قسط کے ساتھ آج میرے ساتھ معناز عالم دین حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں۔ مولانا آپ سے پہلا سوال جو حالات کو دیکھتے ہوئے ہے، پہلا سوال ساری انسانی برادری تک دعوت کیسے پہنچائیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا، خاتم النبیین بنایا اور عالمی پیغمبر بنایا اور دائمی پیغمبر بنایا۔ آپ کا تعارف قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، لفظ تو ہے تمام جہانوں کے لیے، ظاہر ہے کہ جو مکلف ہے انسان اور جن کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ آپ کو حکم دیا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ تمام لوگوں میں اللہ کی طرف سے تم سب لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ تو جب اسلام عالمی ہے، آخری نبوت اور رسالت عالمی ہے، دین عالمی ہے، شریعت آفاقی اور عالمی ہے، اور دعوت ہمیں کسی آخری دین کی اور عالمی دین کی دینا، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام انسانوں تک پہنچیں۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں جتنے بھی قبائل کے لوگ تھے ان کو مخاطب بنایا کہ یہ اولین مخاطب ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اب وہ جہاں جہاں تک ممکن ہو اس دعوت کو پہنچائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جن کو آپ نے یہ پیغام عنایت فرمایا، وہ دنیا میں جہاں بھی جا سکے وہاں انہوں نے دعوت لوگوں تک منتقل کی۔ عراق، سیریا، ایران، رومن امپائر، افریقہ، ایشیا، ان تمام بر اعظموں میں صحابہ کرام کے ذریعے دعوت پہنچی، اور پھر تابعین کے ذریعے پہنچی، تابع تابعین کے ذریعے پہنچی۔ ظاہر ہے کہ ان کے کام کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دعوت نہ پہنچی۔ امریکہ سے آسٹریلیا تک جتنے بھی بر اعظم ہیں سب میں دعوت پہنچی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دنیا میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، یا کمیونسٹ ہیں، سیکولرسٹ ہیں، لبرلسٹ ہیں، لا مذہب ہیں، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، حوا کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، سب تک آخری نبوت کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ قرآن پاک جو پوری انسانیت کے لیے اور تمام جنوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، سب تک یہ ہدایت پہنچنی چاہیے، اور جو بھی ذرائع وسائل ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، جو کٹر دشمن ہیں اور بات سننے کو ہی تیار نہیں، ان سے مخاطب کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹر دشمنوں کو خطاب فرمایا تھا۔ جب صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے تھے اور آپ نے للکارا تھا تو اس وقت سارے لوگ جمع ہوئے تھے، اور ان سے پہلے تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو تم لوگ تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا کیا ہم تسلیم کریں گے، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ پھر آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، اور وہیں سے سب سے پہلے کٹر دشمن حضور کا چچا تھا ابو لہب، اس نے لیڈرشپ سنبھال لی، اور اس کے بعد کٹر دشمن مکہ مکرمہ میں بڑھتے چلے گئے۔ تو انہی کٹر دشمنوں کے بیچ میں دعوت اسلام پیش کی جاتی رہی، ان کی طرف سے مظالم ہوتے رہے، بلال پر، عمار پر، یاسر پر، سمیہ پر، خبیب پر، خباب پر، لیکن انہی مظالم کے بیچ میں دعوت کا غلغلہ بلند ہوتا رہا۔ تو اسلام کی تو ابتدا ہی ہوئی
حضرت نوح کے واقعات پڑھ لیجئے، حضرت ہود کے پڑھ لیجئے، حضرت صالح کے، حضرت شعیب کے، سب نے کٹر دشمنوں پہ کام کیا، اور قرآن پاک ان کے نمونے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور آخری نبی نے بھی کٹر دشمنوں نے کام کیا، اور جب صحابہ نکلے عراق اور شام اور ایران مختلف، تو کٹر دشمنوں کے بیچ میں انہوں نے کام کیا۔ یہ تو پوری تاریخ ہے۔ تیسرا سوال، شہر کے افسران، ذمہ داران اور سیاسی لوگوں تک دعوت حق کیسے پہنچائیں؟ ان تک پہنچانا اور زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انتظامی امور کے وہ سنبھالتے ہیں، اس لیے اگر ان سے سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات کی جائے تو بہت اپریشیٹ کریں گے، اور جو بھی اچھی بات ہوگی اس کو پسند کریں گے، کم از کم پسند کریں گے اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے، جو بھی کسی بھی علاقے کے ذمہ دار تھے، سردار تھے، چودھری تھے، حکمران تھے، عہدے والے تھے، ان کو مخاطب کیا، کسی طبقے کو چھوڑا نہیں گیا، اور ہر دور میں یہ عمل ہوا۔ آج اور آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان تک سلیقے سے بات پہنچائی جائے تو بات اچھی طرح سنی جاتی ہے، اس کا اثر بھی قبول کیا جاتا ہے، اور بڑے ذمہ دار اگر دعوت قبول کر لیں تو پھر ان کے چھوٹے تو بہت آسانی سے قبول کر لیں گے۔ اس لیے اس کا تجربہ کرنا چاہیے، اور ان پر توجہ خاص طور پر مبذول کرنا چاہیے۔ میں تمام سامعین حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ صحیح بات سب تک پہنچے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ اب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔